نواز کھوکر صاحب سے، کیونکہ اس وقت بڑی پارٹیزن پاکستان کی پالیٹکس ہو گئی ہے. یہ آف کورس سیاست میں تو ہیں، پارٹیزن تو ہوں گی، مگر یہ بڑا ایک وہ ٹپیکل جو کیمپس ہیں، وہ جو 2-3 دھڑے بن گئے ہیں، یہ کسی اس کیمپ میں نہیں ہے. انہوں نے سب کے خلاف ہی جذبہ جہاد جو ہے نا وہ اکٹھا کیا ہے، شروع کیا ہے. تو میں مصطفیٰ یہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ایک ون سائیڈڈ سی گیم چل رہی ہے. مگر اس میں مزہ خیز بات یہ ہے کہ آج نون لیگ کے جاوید لطیف صاحب کاشف عباسی کے پروگرام میں تھے، تو انہوں نے کہا لیول پلینگ فیلڈ کے وکٹم تو ہم ہیں، نون لیگ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، یہ تو ہمیں شکایت کرنی چاہیے. تو مجھے وہ ان کا تناظر سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا نون لیگ اگر مظلوم ہے تو پھر ظالم کون ہے. یہ اگر آپ کو سمجھ آئیے ہو تو ہماری نالج میں اضافہ کریں. جی شکریہ. اس وقت میرے خیال میں اگر میں ساری صورتحال کو اینالائز کروں تو ہماری جو سیاست ہے وہ کافی حد تک مسخ ہو چکی ہے، ڈیٹیریٹ کر چکی ہے، اور سیاسی جماعتوں میں اور قائدین میں ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ کون خوشنودی حاصل کرنے میں اور بیساکھیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا آج سے چند ہفتے پہلے ایک جماعت کی جانب سے لیول پلینگ فیلڈ کا بہت مطالبہ کیا جا رہا تھا، اور پھر جیسے ہی کچھ لوگ بلوچستان سے اور جنوبی پنجاب سے ان کی طرف گئے تو اس کے بعد سے وہ گفتگو ختم ہو گئی اور لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر بھی کرنا بند ہو گئے ان کی قیادت. تو یہاں پر تو اس ملک میں سیاست انفارچونیٹلی لوگوں کے ایشو سے ہٹ کر صرف اقتدار حاصل کرنے کا نام رہ گیا ہے. آج سے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی، اس کے اعداد و شمار کے مطابق 9 کروڑ پاکستانی اس وقت سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. 2 کروڑ 80 لاکھ بچہ ایسا ہے جس نے اسکول کی شکل آج تک نہیں دیکھی. 25 لاکھ نوجوان بچے اور بچیاں ہر سال جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو رہے ہیں، ان کے لیے آگے روزگار نہیں. اور یہ وہ فگرز ہیں کہ اگر ان فگرز کی موجودگی میں یہ ہولناک فگرز ہیں کہ افراتفری کا عالم ہونا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے. میں اس میں صرف آپ کے ایڈ کر دوں مصطفیٰ کہ بڑا اچھا کیا کہ آپ نے ان معاشی فگرز کا ذکر کیا، اور یہ بڑی خوفناک قسم کی فورکاسٹ آئی ہیں کہ ابھی یہ دوسرا ایک سروے بھی جو آیا ہے کہ اگلے سال بھی بہت ہماری کم گروتھ ہے، اس سے اگلے سال بھی 2 سال تک کا انہوں نے بتایا ہے کہ 2% اور 2.5% کے درمیان میں گروتھ کے فگرز آ رہے ہیں. تو ان ایشوز پہ کوئی بات نہیں کر رہا. بہت اچھی بات ہے کہ آپ کر رہے ہیں. اس میں ایڈ کر لیں گیس اور بجلی، کہ بجلی کی کسی کی نظر ہی نہیں کری، میڈیا کے اندر ایشو بھی نہیں بنا کہ 4 روپے 13 پیسے فی یونٹ، جو کہ بہت زیادہ ایک اضافہ ہے، وہ بڑھایا گیا. یہ میڈیا میں ذکر ہی نہیں آیا، اور ایسے موقع پہ بڑھایا گیا جب لوڈ شیڈنگ ملک کے اندر سردیوں کے اندر بھی جاری ہے. گیس کی بھی صورتحال یہ ہے کہ بجلی کے اتنے خوفناک بل آ رہے ہیں جبکہ گیس آ ہی نہیں رہی ہے، اور لوگ سردیوں میں چولہا جلانے کے لیے وہ گیزر اور وہ تو چھوڑیں، چولہا بھی نہیں جلا پا رہے، اور یہ ایشو بھی نہیں ہے. تو پلیز جاری رکھیے. میں صرف ایڈ کرنا چاہ رہا تھا ناظرین کے لیے کہ یہ ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں، مگر الیکشن کے اندر یہ ایشو، اس کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا. پلیز. جی آپ نے درست نشاندہی کی. اور پھر دیکھیے کہ آپ سیاسی جماعتوں کی سیریسنس کا اندازہ لگائیے کہ ابھی تک ایک جماعت جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حکومت اور نظام سارا ان کو تھمائے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کہ منشور تک جماعتوں کے نہیں آئے سامنے. اور اس وقت اگر ہم ایک عام آدمی کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو افراط زر مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 40% سے اوپر جا چکی ہے. اور یہ انتہائی ہولناک فگر ہے کہ 40% سے اوپر افراط زر کا مطلب ہے کہ لوگ اس وقت تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اپنے گھر کا کچن کا خرچہ چلائیں، بچوں کی اسکول کی فیسیں دیں، اپنے گیس اور بجلی کے بل دیں، یا اگر گھر میں کوئی بیماری ہے تو اس کے دوا دارو کے لیے جو خرچہ ہے وہ کریں. لوگوں کو 2 خرچے کرنے پڑ رہے ہیں، 2 خرچے چھوڑنے پڑ رہے ہیں. اور ان حالات میں جب آپ کی ساری تمام تر پولیٹیکل کلاس کی توجہ صرف اس جانب ہے کہ ہم کسی نہ کسی اور کسی قیمت پہ بھی اقتدار حاصل کر لیں، تو اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ ہم نہ جانے کس جانب ایک سفر اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ سفر مجھے تو کوئی اس کا انجام اچھا نظر نہیں آ رہا. یہ میں دوبارہ آپ سے جو ہے نا یہ لیول پلینگ فیلڈ، کیونکہ یہ سپریم کورٹ میں بھی ابھی کیس چل رہا ہے، یہ ہر پارٹی کا اس کی جو تشریح ہے وہ مختلف ہے.
پی ٹی آئی کی بالکل ایک مختلف ہے، ان کی ایک صورتحال بھی بڑی مختلف ہے. بلاول بھٹو بھی ذکر کرتے نظر آتے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہمیں سندھ میں نہیں مل رہی ہے. آج جاوید لطیف صاحب مجھے تو اصل میں تو وہ سب سے بڑی چنبے کی بات ہے کہ وہ جب کہتے ہیں کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ تو ہمیں نہیں مل رہی ہے، ہم اس کے وکٹم ہیں، تو میں دوبارہ یہ کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کیا؟ لیول پلینگ فیلڈ بنیادی طور پہ تو پاکستان کی سیاست کے کانٹیکسٹ سے مطالبہ ہے کہ ہمیں کچھ الیکٹیبلز ادھار دے دیے جائیں، یا ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ جس طرح سرکاری ایک محکمے سے کسی دوسرے محکمے میں سرکاری ملازموں کی، افسروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے، تو ہماری جانب بھی کچھ ٹرانسفر پوسٹنگز کر دی جائیں تاکہ ہماری جو قومی اسمبلی کے اندر یا صوبائی اسمبلی کے اندر جو نشستیں آنی ہیں ان کی تعداد ذرا بہتر ہو جائے، جس کے نتیجے میں ہمارا آنے والی حکومت کے اندر جو حصہ ہے وہ بڑھ جائے. لیول پلینگ فیلڈ میرے نزدیک تو یہ ہے. انتخابات جو ہوتا ہے وہ یہ بیسیکلی تو یہ لیول پلینگ فیلڈ کو درست کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے اور انسٹرومنٹ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے عوام کے مسائل حل کیے جائیں. مگر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو ماحول ہو گیا ہے، جتنی زیادہ لڑائی مار کٹائی اور جتنی ایک کدورت آ گئی ہے سیاست کے اندر، اور کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی آپ حال اس کا سوچ لیں، اس سے لگتا نہیں ہے کہ کوئی سیاسی استحکام آئے گا. کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، اس وقت ملک میں نفرتیں عروج پہ ہیں، پولرائزیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور بجائے اس کے کہ ہماری توجہ اس جانب ہو کہ ہم معاملات کو بہتری کی جانب لے کے جائیں، نہ کوئی ریفارمز کی گفتگو ہے. اور 2013 اور 2018 کے جو الیکشنز تھے وہ الیکشن ڈے کے بعد متنازع ہوئے. یہاں پر تو صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ سوالات پہلے سے اٹھنا شروع ہو گئے. تو یہ جو دھند چھائی ہوئی ہے الیکشن انوائرمنٹ پہ، ظاہری بات ہے ہمیں اس وقت جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، تاکہ ہم اس کے نتیجے میں اکنامک سٹیبلٹی لے کر آ سکیں. اور اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ آ سکی الیکشنز کے نتیجے میں بھی، تو پھر تو اس کی قیمت جس طرح ابھی 25 کروڑ لوگ ادا کر رہے ہیں پھر وہ مزید ادا کریں گے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی جو کاسٹ ہے وہ بڑھ جائے گی وقت کے ساتھ. جو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ایک پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کو تھالی میں رکھ کے یہ اختیار مل جائے گا، اور پھر اس کے بعد شاید یہ اس طرح کا ان کا نظر آ رہا ہے کہ وہ خوش فہمی ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا ہنکی ڈوری ہر چیز جو ہے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی. کوئی اور ان سے اگری نہیں کر رہا، مگر وہ بضد ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے مسائل کا حل ہو جائے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو موجودہ سیاسی قیادتیں ہیں بڑی جماعتوں کی، یہ سب انفارچونیٹلی 90 کی دہائی کے اندر ہی ذہنی طور پہ پھنسے ہوئے، 90 کی دہائی سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے. پاکستان کی سیاست بہت کمپلیکس ہو چکی ہے، گورننس بہت کمپلیکس ہو چکی ہے. پاکستان کے ایشوز ایسے ہیں کہ جن کو آپ فریش مائنڈز کے ذریعے دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہی دیکھ سکتے ہیں، 90 کی دہائی کی اینکیں لگا کر آپ نہیں دیکھ سکتے. اور ہمارے ہاں اب جو معیشت کی صورتحال ہے، اب ہمیں آج میں اخبار میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پچھلے 2 سالوں میں جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز نے جو لاس کیا ہے، جس کے پیسے ٹیکس پیئر سے وصول کیے گئے ہیں، وہ تقریباً 1300 ارب روپے تھے. یہ کس طرح کی فگرز ہیں اور ان کو کیوں نہیں پولیٹیکل پارٹیز ٹھیک کر پا رہی؟ آج بھی اس چیز کے اوپر تگ و دو ہے آپس میں. ایک جماعت کہتی ہے پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی چاہیے، دوسری کہتی ہے کہ ہاں ہم اس کے بارے میں سوچیں گے. ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے وہ ہم کس طریقے سے ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں اس ملک کے اندر. کرپشن انڈیکس اٹھا کر دیکھ لیں، ہماری اس جانب کوئی توجہ نہیں. نظام انصاف اٹھا کر دیکھ لیں، اس کو ریفارمز کی ضرورت ہے. کسی جگہ ہم ریفارمز کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور صرف ہمیں اقتدار چاہیے تاکہ ہم اپنے مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنا سکیں اور تھوڑے بہت اپنے معاملات درست کر سکیں. تو اس طرح تو ملک نہیں چل پائے گا اور نہیں چل رہا. ٹھیک ہے سر، یہ جو آپ اقتدار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے حوالے سے وہ کہتے بھی ہیں کہ جی گورنمنٹ ہم بنائیں گے، اگلا وزیر اعظم یا نواز شریف صاحب ہوں گے، تمام راستے کی رکاوٹیں بھی ہیں، اور اس کے سمیت یہ تاثر بھی بڑا مضبوط ہے کہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے یا کہہ رہی ہے کہ ساڈی گل اوپر ہو گئی ہے. میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ 29 دن تقریباً باقی رہ گئے ہیں پاکستان کے اندر الیکشن کے معاملے کے اندر. عوام کے پاس نون لیگ کوئی بیانیہ نہیں لے کر آئی، بیانیہ ان کے پاس موجود نہیں ہے، یا عوام کو جو شعور حاصل ہوا اتنے عرصے میں اس سے وہ خوفزدہ ہو کے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے؟
देखें दोनों चीजें हैं। एक तो ये बात बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है कि साड़ी गल उत्ते हो गई है, उसकी वजह से पूरे एतमाद है। नंबर 2, जो बयानिए की जो बात है, अब मैं समझता हूं कि शऊर का मेयार इतना ऊपर जा चुका है कि आज के दौर में लोग रात को 2 टीवी टॉक शोज बैठकर सुनते हैं। उसके बाद जिसके पास टच फोन है वो रात को बैठ के 3 प्रोग्राम शायद यूट्यूब के ऊपर देख लेता है। तो अब वो एक्सेस टू जो इन्फॉर्मेशन है वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि अगर रात को एक जमात की तश्कील होती है तो सुबह लोगों को पता होता है कि ये कहाँ से ये जमात वजूद में आई है। वैसे तो अब जी जारी रखिए प्लीज। अब 1990 में जब IJI की तश्कील हुई तो बहुत से लोगों को उसका इल्म नहीं था और बहुत अरसे तक चीजें जो बैकग्राउंड में होती थी उनका लोगों को वो मंजर आम पे नहीं आती थी, बहुत मखसूस लोगों को उन चीजों का इल्म होता था। अब तो लोगों को फौरन चीजों के बारे में पता चल जाता है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बढ़ चुका है, शऊर ऊपर जा चुका है और ये हम एक कंटिन्यूस देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर जब असेंबलियां टूटी उस वक्त इलेक्शन में नहीं गए, खैबर पख्तूनख्वा में टूटी तब भी इधर उधर हो गए और उस वक्त दावा ये किया कि सारे इलेक्शंस एक ही दिन होने चाहिए और कि आईन की रूह जो है वो ये है। और जब एक ही दिन इलेक्शंस होने की बारी आई तो जानते बूझते हुए मर्दमशुमारी को नोटिफाई कर दिया ताकि इसके नतीजे में जनरल इलेक्शंस भी डिले हो जाएं। तो हमें पिछले 1 साल से 1.25 साल से ये नजर आ रहा है कि जो बड़ी जमातें हैं जो PDM में शामिल रही वो इलेक्शन से घबरा रही हैं, एतमाद की कमी है, अवाम को फेस नहीं कर सकते और मैं ये समझता हूँ कि साड़ी गल उत्ते हो गई है। सिर्फ उसी की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन में उतरना मुश्किल काम है। मुस्तफा, ये लाइटर वेन में ये जो कहा जा रहा है ना साड़ी गल हो गई है, तो ये जिनके बिहाफ पे ये कहा जा रहा है ना, उनकी मेरी इत्तला ये वो कह रहे हैं साड़ी भी बस हो गई है कि ये अगर उम्मीद रखी जाए कि आप इश्यूज का जिक्र कर रहे हैं मगर यहाँ ये क्लियरली ये तासुर दिया जा रहा है कि जनाब हमने घर पे बैठ के, लोग नून लीग सड़कों पे ही नहीं जा रही, नवाज शरीफ साहब को आए हुए 2-3 माह हो चुके हुए हैं मगर कोई जलसा नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं, वो कह रहे हैं घर में ही बैठ के